شمع رسالت ہے تیرا پروانہ، او ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں ذات تیری، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں ذات تیری، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، ہاں بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، کہ گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانانا، چھوٹے نہ الہی اب در جانانا، آباد اسے فرما، ویراں ہے دل نوری، جلوے تیرے بس جائے، آباد ہو ویرانہ، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن، تا حشر رہے روشن، نوری کا یہ کاشانہ، ہاں تا حشر رہے روشن، نوری کا یہ کاشانہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، فرشتے جس کے ظاہر ہیں، فرشتے جس کے ظاہر ہیں، مدینے میں وہ تربت ہے، فرشتے جس کے ظاہر ہیں، مدینے میں وہ تربت ہے، یہ وہ تربت ہے جس کو عرش اعظم پر فضیلت ہے، یہ وہ تربت ہے جس کو عرش اعظم پر فضیلت ہے، برداشت مدینہ سے چمن کو ہی نسبت ہے، برداشت مدینہ سے چمن کو ہی نسبت ہے، برداشت مدینہ سے چمن کو ہی نسبت ہے، مدینے کی فضا رشک، مدینے کی فضا رشک، بہار باغ جنت ہے، مدینے کی فضا رشک، بہار باغ جنت ہے، مدینہ گھر سلامت ہے تو پھر سب کچھ سلامت ہے، مدینہ گھر سلامت ہے تو پھر سب کچھ سلامت ہے، مدینہ
گھر سلامت ہے تو پھر سب کچھ سلامت ہے خدا رکھے مدینے کو خدا رکھے مدینے کو اسی کا دم غنیمت ہے خدا رکھے مدینے کو اسی کا دم غنیمت ہے مدینہ ایسا گلشن ہے جو ہر گلشن کی زینت ہے مدینہ ایسا گلشن ہے جو ہر گلشن کی زینت ہے مدینہ ایسا گلشن ہے جو ہر گلشن کی زینت ہے باغ جنت بھی باغ جنت بھی مدینے کی بدولت ہے بہار باغ جنت بھی مدینے کی بدولت ہے گداگر ہے جو اس در کا وہی سلطان قسمت ہے گداگر ہے جو اس در کا وہی سلطان قسمت ہے گداگر ہے جو اس در کا وہی سلطان قسمت ہے گداگی اس در والا کی رشک بادشاہت ہے گداگی اس در والا کی رشک بادشاہت ہے مدینہ چھوڑ کر اختر بھلا کیوں جائیں گے جنت کو مدینہ چھوڑ کر اختر بھلا کیوں جائیں گے جنت کو مدینہ چھوڑ کر اختر بھلا کیوں جائیں گے جنت کو یہ جنت کیا ہر ایک نعمت یہ جنت کیا ہر ایک نعمت مدینے کی بدولت ہے یہ جنت کیا ہر ایک نعمت مدینے کی بدولت ہے فرشتے جس کے ظاہر ہیں مدینے میں وہ تربت ہے یہ وہ تربت ہے جس کو عرش اعظم پر فضیلت ہے حضرات گرامی جماعت رضا مصطفیٰ ساؤتھ زون ممبئی کے زیر اہتمام سنی دینی نشست میں آپ تمامی حضرات حاضر ہیں اب میں گزارش کروں گا خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی مقصود اختر القادری صاحب قبلہ سے کہ جال حق شریف کا درس جو چل رہا تھا اسے کنٹینیو کریں آئیے حضرت کا استقبال تکبیر و رسالت کے نعروں کے ساتھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ خواجہ کا ہندوستان مسلک اعلیٰ حضرت فیض حضور تاج الشریعہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس جال حق میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حاضر اور ناظر کے ثبوت میں بیان جاری ہے، اور اس سے پہلے قرآن پاک کی آیات کریمہ کے ذریعے اور چند احادیث کریمہ کے ذریعے یہ ثابت کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے حاضر اور ناظر بنایا ہے۔ آج بھی بعض چند بقیہ احادیث کریمہ جو اس باب کے تحت ذکر ہیں وہ بیان ہوں گی۔ فرماتے ہیں مشکات شریف جلد دوم باب الکرامات میں ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لشکر کا سردار حضرت ساریہ کو بنا کر اور نہاوند بھیجا، اور اس میں ذکر ہے فبینما عمر یخطب فجعل یصیح یا ساریۃ الجبل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں خطبہ پڑھتے ہوئے پکارنے لگے کہ اے ساریہ پہاڑ لو، پہاڑ کی آڑ لو، پہاڑ کی طرف چلو، پہاڑ کی آڑ لے لو۔ کچھ عرصے کے بعد اس لشکر سے قاصد آئے اور انہوں نے بیان کیا کہ ہم کو دشمن نے شکست دے دی تھی کہ ہم نے کسی پکارنے والے کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا کہ اے ساریہ پہاڑ کر لو، تو ہم نے پہاڑ کو اپنی پشت کے پیچھے لیا، تب اللہ تبارک و تعالی نے ان کو شکست دے دی، یعنی باطل کو شکست دے دی۔ تو یہاں جب ایک صحابی رسول جو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پروردہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عالم ہے کہ مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے ہزاروں میل دور نہاوند کا جائزہ لے رہے ہیں، یعنی وہ وہاں پر ناظر ہیں، تو پھر بدرجہ اولا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ناظر ہے، یعنی دیکھنے والے۔ ایسے ہی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فقہ اکبر اور علامہ جلال الدین سیوطی نے جامع کبیر میں حارث بن نعمان اور حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا کہ ایک بار میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے سوال فرمایا، یعنی یہ حضرت حارث بن نعمان یا حارثہ بن نعمان، تو یہ ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بار میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا، سوال فرمایا کہ اے حارث تم نے کس حال میں دن کو پایا؟ دن کس حال میں تم نے دن پایا؟ تو میں نے عرض کیا کہ سچا مومن ہو کر۔ فرمایا تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی یہاں پر یہ غالباً یہ کتابت کی غلطی ہے، یہاں پر دن کی جگہ دین ہونا چاہیے تھا، کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے حارث تم نے کس حال میں دین پایا؟ تو میں نے عرض کیا کہ سچا مومن ہو کر۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟
تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے، اپنی حقیقت بیان کرو، ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ میں گویا عرش الہی کو ظاہراً دیکھ رہا ہوں، عرش الہی کو ظاہراً دیکھ رہا ہوں، اور گویا جنتیوں کو ایک دوسرے سے جنت میں ملتے ہوئے اور دوزخیوں کو دوزخ میں شور مچاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضور نہیں بلکہ حضرت حارث ابن نعمان، یہ اپنی حقیقت، ایمان کی حقیقت بیان فرما رہے ہیں۔ اسی قصے کو، اسی واقعے کو مثنوی شریف میں نقل کیا کہ ہشت جنت ہفت دوزخ پیش من، ہست پیدا ہم چو بت پیش شمن، یعنی میرے سامنے 8 جو بہشت ہے، یہ 8 بہشت اور 7 دوزخ، یہ ایسے ظاہر ہیں جیسے کہ ایک بت پرست یا ہندو کے سامنے بت، ہندو کے سامنے بت، یعنی بت کے سامنے جیسے ہندو کھڑا ہوتا ہے یا بت پرست کھڑا ہوتا ہے، اس کے سامنے ظاہر ہوتا ہے، تو اس طریقے سے میرے سامنے 8 بہشت اور 7 دوزخ ہے، اور یک بیک وامی شناسم خلق را ہم چو گندم منزجو در آسیا، فرماتے ہیں کہ میں ایک ایک مخلوق کو ایسا پہچانتا ہوں جیسے چکی میں جو اور گیہوں، جیسے چکی میں جو اور گیہوں ہوتے ہیں، اس طریقے سے میں ایک ایک مخلوق کو پہچان رہا ہوں۔ یہ حضرت حارث فرما رہے ہیں، مثنوی شریف میں اس قصے کی طرف اشارہ ہے کہ بہشتی کہہ و بیگانہ کے است پیش من پیدا چو مور و ماہی است، کہ جنتی کون ہے، دوزخی کون ہے، میرے سامنے مچھلی اور چوٹی کی طرح ہے، یعنی یہ جنتی اور دوزخی کون کون ہے، میرے سامنے مچھلیوں اور چوٹیوں کی طرح ہے۔ من بگویم یا فرو بندم نفس لب گزیدش مصطفیٰ، یعنی کہ بس اب یہاں پر انہوں نے فرمایا کہ میں چپ رہوں یا اور کچھ بتاؤں۔ حضور سے انہوں نے عرض کیا کہ اب میں خاموش ہو جاؤں یا اور بھی کچھ بتاؤں، تو حضور نے ان کا منہ پکڑ لیا کہ بس کرو۔ تو جب اس آفتاب کے ذروں کی نظر کا یہ حال ہے کہ جنت و دوزخ، عرش و فرش جنتی و دوزخی کو اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو اس آفتاب کونین کی نظر کا کیا پوچھنا ہے۔ تو اسی واقعے کی تصویر جو ہے وہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ مثنوی شریف میں پیش کی، تو فرماتے ہیں علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی کہ جب اس آفتاب کے ذروں کی نظر کا یہ حال ہے کہ جنت، دوزخ، عرش، فرش، جنتی، دوزخی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ صحابہ دیکھ رہے ہیں، تو اس آفتاب کونین کی نظر کا کیا پوچھنا ہے۔ یہ چند احادیث کریمہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حاضر اور ناظر کے ثبوت میں پیش کی گئی، اور اس کے علاوہ علم غیب کی بحث میں جتنی احادیث کریمہ پیش کی گئی وہ سب کے سب اس سے بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حاضر و ناظر ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو وہ تو پہلے ذکری ہوئی، اس کے علاوہ یہاں پر بھی احادیث کریمہ ذکر ہوئی۔ اب یہاں یہ دوسری فصل ختم ہوئی، اب تیسری فصل انشاءاللہ تبارک و تعالی حاضر و ناظر کا ثبوت یہ فقہائے کرام اور علماء امت اسلامیہ کے اقوال سے بھی جو ہے اس کا بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے، ہر طرح کی بد مذہبی، گمراہی، کفر و شرک و بدعات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
حضرات گرامی، درس جال حق شریف آپ نے سماعت فرمایا۔ اب اسلامی سوال و جواب سیشن کا آغاز ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے درمیان خلیفہ حضور تاج الشریعہ قاضی شرع ممبئی و تھانے حضرت علامہ مولانا مفتی محمود اختر القادری صاحب قبلہ جلوہ فرما جلوہ بار ہیں۔ حضرت کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ اس سیشن کا آغاز فرمائیں۔ آئیے تکبیر و رسالت کے نعروں سے حضرت کا استقبال کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلیٰ حضرت فیض حضور تاج الشریعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شوال مکرم کی 10 تاریخ یہ تاریخ ولادت ہے امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کی۔ 10 شوال 1272 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، اور ابھی میں نے قرآن مجید کی سورہ مجادلہ کی آخری آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ جتنا حصہ میں نے پڑھا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، اگر ابجد کے اعتبار سے، ابجد کہتے ہیں کہ حروف کے جو اعداد ہیں، جیسے الف کا 1 ہے، با کا 2 ہے، جیم کا 3 ہے، دال کا 4 ہے، تو اسی طرح سے جتنے حروف ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، ان سارے حروف کے اعداد اگر جمع کیے جائیں تو کل تعداد 1272 ہوتی ہے، اور 1272 ہجری یہ اعلیٰ حضرت کا سن ولادت ہے۔ اسی آیت کریمہ کے اس حصے سے آپ کا سن ولادت تخریج ہوتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف عددی مناسبت ہو، بلکہ معنوی مناسبت بھی ہے۔ تو معنی اس کا یہ ہے کہ یہی ہیں وہ لوگ
جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا۔ تو اعلیٰ حضرت کا ایمان، اعلیٰ حضرت کا ایمان تو ایسا ایمان کہ خود فرماتے ہیں کہ اگر میرے دل کے دو ٹکڑے کیے جائیں تو ایک پر لا الہ الا اللہ ہوگا، دوسرے پہ محمد رسول اللہ۔ اور حقیقی ایمان تو عشق مصطفیٰ ہے، جس کا ایمان جتنا زیادہ قوی، مضبوط سے مضبوط تر، اتنا ہی زیادہ اسے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق اور حضور کی محبت عطا ہوئی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کا عشق تو کیا کہنا، ایسا عشق تھا کہ خود فرماتے ہیں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، کیا جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جسے ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں۔ ایسا عشق، ایسا ایمان کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، یعنی دنیا سے اگر مسلمان جانا ہے، حضور ہی کو جانو، حضور ہی کو مانو، انہی کا عشق، انہی کی محبت بالکل دل میں بسا لو، تو یقین کرو کہ دنیا سے تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ جب دنیا سے تم چلو گے تو ایمان کے ساتھ چلو گے۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، قبر اندھیری کوڑ رہی ہے، آپ لوگ اکثر جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، اور بمبے میں تو قبریں اور تنگ ہوتی ہیں، یو پی وغیرہ میں تو قبر بنتی ہے تو یا تو لحد بناتے ہیں یا صندوق بناتے ہیں، پھر بھی کشادہ ہوتی ہے، اور اوپر سے برگا رکھتے ہیں، یعنی یہ اگر یہاں سے اتنا کشادہ کھودنا شروع کیا تو آگے جا کر کے پھر یوں کر کے پھر کھودتے ہیں، اب اس کے اوپر وہ برگا رکھتے ہیں، یعنی نیچے جو ہے آدمی بیٹھ سکے، کھڑا ہو سکے، اور یہاں جو ہے وہ سیدھے کھود دیا، اور کھودنے کے بعد ایک کونے میں لٹا کر کے اور اوپر سے یوں لگا دیا برگا، بیٹھ بھی نہیں سکتا اس میں۔ تو وہ قبر، کوئی لائٹنگ نہیں، کہیں سے روشنی جانے کا کوئی انتظام نہیں، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر قبر میں روشنی کا انتظام کرنا ہے تو لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلو، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلو، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلو، یہی چراغ ہے وہاں کے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ایسا عشق، اب واقعی یہ اعلیٰ حضرت کا سچا عشق ہی ہے کہ اگر کسی سے ذرہ برابر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں اہانت پائی، توہین پائی، ذرہ برابر بھی، تو اس کے خلاف آپ نے جہاد بالقلم فرمایا۔ یہ نہیں دیکھا کہ کتنے بڑے خاندان کا، کتنی بڑی خانقاہ کا ہے، کتنے علمی بڑے علمی گھرانے کا کوئی فرد ہے، کچھ نہیں، کتنا بڑا ادارہ قائم کیا، اور کتنی موٹی کتاب لکھی، اور اس کے کتنے مریدین ہیں، اس کے کتنے شاگرد ڈالا جاتے، کوئی پرواہ نہیں کی ہے، اور ہر ایک کے لیے کہا یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری بھی ہے، لفظ دیکھنے میں تو ایک ہی ہے لیکن کتنے معنی ہیں۔
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز 14ویں صدی کے مجدد اور مجدد اعظم، اس دور کے بڑے بڑے اکابر علماء، صرف انڈیا کے نہیں، ہندوستان کے نہیں، بلکہ حرمین طیبین کے علماء کرام، کہ وہاں کے علماء ویسے بھی عربی لوگ جلدی کسی کو جو ہے خاطر میں نہیں لاتے، عربی اگرچہ عالم نہیں ہوگا لیکن کسی عالم کو جلدی خاطر میں نہیں لائے گا، تو سوچے گا بھائی کہ قرآن ہماری زبان میں، حدیث ہماری زبان میں ہے، رسول اللہ ہماری زبان جانتے تھے، وہ تشریف لائے، عربی تو اس وجہ سے کسی عجمی کو تو خاطر ہی بھی نہیں لاتے۔ لیکن اعلیٰ حضرت جب دوسرے حج کو تشریف لے گئے تو اس وقت یہ نجدی حکومت نہیں تھی، وہاں سلطنت عثمانیہ ترکیہ کی خدمت تھی، وہاں علماء اہل سنت تھے، چاروں مسلح کے ماننے والے، حنفی علماء بھی، شافعی علماء بھی، مالکی علماء بھی، حنبلی علماء بھی، کہ یہ علماء اگرچہ ہمارے طریقہ عبادت اور شرعی احکام میں تھوڑا بہت اختلاف ہے، عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں، سب اہل سنت والے۔ تو اعلیٰ حضرت جب وہاں کے علماء کی گفتگو ہوئی تو اتنا متاثر ہوئے کہ اعلیٰ حضرت کے گرویدہ ہو گئے، اور اعلیٰ حضرت سے ان لوگوں نے استفتاء کیا، فتویٰ دیا، جبکہ عربی علماء اور حرمین طیبین اور خصوصاً حرم شریف کے مفتیان کرام، لیکن ان لوگوں نے اعلیٰ حضرت خدمت میں استفتاء پیش کیا تو اعلیٰ حضرت نے صرف ایسا نہیں ہے وہابیوں کے مفتیوں کی جائز ہے فقط بندہ فلاں اور ناجائز ہے فقط بندہ فلاں، اتنا نہیں، بلکہ آپ نے ان کے استفتاء کے جواب میں پوری عربی زبان میں کتاب تحریر فرمائی۔ یہ جبھی تو دیکھا تو بے اختیار ان علماء حرمین طیبین نے یہ کہا کہ ھذہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ تو کسی نے یوں تحریر کیا ھذہ آیۃ من آیات اللہ، یہ اللہ کی بے شمار آیتوں نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ اللہ جل وعلا ہمیں آپ سب لوگوں کو انہی کے طریقے پہ جلائے، انہی کے طریقے پہ چلائے، اور انہی کے فیض و برکات ہمیں عطا فرمائے، اور انہی کے مسلک پہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ اب آپ حضرات اپنے سوالات سماعت فرمائے اور ان کے جوابات بھی بغور سماعت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک خاتون سوال پوچھتی ہے، میرے شوہر نے سرکار علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، معاذ اللہ، انہوں نے بکا کہ سرکار علیہ السلام نے کیا دیا تجھے آج تک، اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً گستاخی کرتے رہتے ہیں، مجھ پر کیا حکم ہے، کیا مجھے ان کے ساتھ رہنا چاہیے یا نہیں؟ میں نے اپنے والدین سے کہا کہ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا، اوپر بیان کی گئی وجوہات کی بنا پر، تو والدین کہتے ہیں کہ اپنے بچوں اور ہماری خاطر فی الوقت نبھا لو، بچوں کی شادی ہو جانے کے بعد الگ ہو جانا۔ اگر میں ابھی خلا لے کر الگ ہو جاتی ہوں تو مجھے ڈر ہے کہ میرے والدین مجھے رکھیں گے بھی یا نہیں۔ میرے سسرال والوں کی وجہ سے میرے والدین اپنے عقائد خراب کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، اور آپ سے عرض ہے کہ میرے والدین کے لیے کچھ نصیحت آمیز کلمات بیان فرما دیں جس سے ان کو عقائد میں پختگی حاصل ہو سکے۔ اگر واقعی آپ کے شوہر نے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ادنا بھی توہین کی ہے، ادنا توہین، تو اب ادنا توہین کرنے کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں رہا، نہ وہ مسلمان رہا نہ آپ کا نکاح اس سے برقرار رہا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے اسی سلسلے میں وصایہ شریف فرمایا کہ جس سے بھی تم
اللہ اور اللہ کے رسول کی شان میں تھوڑی بھی گستاخی پاؤ، وہ تمہارا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، دودھ کی مکھی کی طرح نکال باہر کرو۔ دودھ کی مکھی جانتے ہیں نا، مکھی اگر دودھ میں مکھی پڑ جائے تو اس کے نکالنے میں آپ کو کوئی درد نہیں ہوگا، اگرچہ اس کے ساتھ تھوڑا دودھ بھی چلا جاتا ہے، لیکن آدمی پھینکے گا تاکہ بقیہ تو بچ جائے، تو کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، کیونکہ قرآن مجید کا ارشاد ہے، ایمان والوں کی شان بیان کی ہے اللہ جل وعلا نے اپنے کلام مجید میں سورہ مجادلہ کے اخیر میں۔ کیا فرمایا کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، تم انہیں نہیں پاؤ گے کہ وہ ان سے محبت رکھتے ہوں جو جو لوگ ایمان رکھتے ہیں قیامت کے دن پر اللہ کا، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، انہیں نہیں پاؤ گے کہ وہ اس سے دوستی رکھے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں۔ پھر آگے کیا فرمایا، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، اگرچہ وہ اس کے باپ دادا کیوں نہ ہو، اس کے بیٹے کیوں نہ ہو، پوتے کیوں نہ ہو، اس کے بھائی کیوں نہ ہو، وَعَشِيرَتَهُمْ اس کے قبیلے کے رشتہ دار کوئی بھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اللہ اور اللہ کے رسول سے وہ دشمنی رکھتے ہیں تو ان سے وہ دوستی نہیں رکھے۔ تو یہ تو قرآن مجید فرما رہا ہے، رشتہ ہی نہیں برقرار رہا۔ یہ کیا کہنا کہ بچوں کے شادی ہونے تک نباہ لو، یعنی کیا کوئی باپ کوئی ماں اپنی بیٹی کے بارے میں یہ گوارا کرے کہ وہ بغیر نکاح کے کسی مرد کے ساتھ رہے؟ جب نکاح سے نکل گئی تو جب کیا ہے، ہم بستری جو ہے زنا کی دلالی میں پیش کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ نے فرمایا حدیث پاک میں، ایسے لوگوں کو دیوس کہا، فرمایا کہ دیوس یعنی جو اپنے گھر کی خواتین، بیٹی، بیوی، بہنوں پر وہ غیرت نہیں رکھتا، تو وہ دیوس ہے، اور دیوس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ کیا دنیا داری، اللہ جل وعلا رزاق ہے، وہی ہمارا رب ہے، وہی پالنے والا، وہی رزق دینے والا، اور وہی زندگی کی ہر سانس کو دینے والا، وہی ہمارا حافظ و ناصر ہے۔ دنیا والے کیا دینے والے؟ ہمیں چاہیے کہ اللہ اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کریں۔ تو اگر واقعی آپ کا شوہر گستاخ رسول ہے تو وہ آپ کا نکاح ہی برقرار نہیں رہا، آپ اس کے لیے بالکل اجنبی ہو۔ اور ایسے کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ توبہ کر لے، باز آ جائے، ایمان لے آئے، تو عورت اگر راضی ہے تو نئے مہر پہ اس سے نکاح ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں، اور اجازت سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ جیسے پہلے نکاح ہوا تھا تو عورت کی اجازت سے ہوا تھا، اب وہ اس کے نکاح سے نکل کے پھر عورت کی اجازت ہی سے نکاح ہوگا، یہ چاہے کہ وہ جو ہی رجعت کر لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو واقعی آپ اپنی بیٹی کی قدر کریں کہ اسے اس بات کا احساس ہے کہ میرے شوہر، اگرچہ میرا شوہر ہے لیکن گستاخی کی تو مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا، اس کی قدر کرو آپ، اور ایسے بدبخت گستاخ سے فوراً الگ کر کے اس کے سائے سے بھی دور کر لو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دنیاوی پریشانی یا اس طرح کوئی بات ہو معاذ اللہ اور پھر اس کی ہم نوا بن جائے۔ تو ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کے سلسلے میں وہ متنبہ رہے اور اسے بھٹکنے نہ دے، کیونکہ خود قرآن مجید میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا،
اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ نہیں کہ آپ سے تمہاری ذمہ داری، تمہاری اپنی بھی ذمہ داری ہے، تمہارے گھر والوں کی بھی ذمہ داری ہے. اللہ جل وعلا آپ کے ایمان کی حفاظت کرے، اور یا تو آپ کے شوہر کو اللہ اگر اس کی خدمت میں ہدایت ہے تو اللہ ہدایت دے، اور ہدایت دے، اور وہ پھر تائب ہو کر تجدید ایمان کرنے کے بعد آپ سے تجدید نکاح کر نئے مہر پر، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے، اس کے سائے سے بھی آپ کو دور رکھے. واللہ تعالیٰ. محمد مونس خان بالا گھاٹ ایم پی سے سوال پوچھتے ہیں، ہمارے شہر کی عیدگاہ میں عید کی نماز کے لیے کمیٹی کے ذریعے دھوپ اور گرمی سے بچنے کے لیے آدھے عیدگاہ میں ٹیمپرری طور پر چھت لگائی گئی تھی، تو کیا اس طرح سے کپڑے کا منڈپ لگایا جا سکتا ہے؟ اس پر نماز میں کیا کوئی فرق آئے گا یا نہیں؟ بھئی اگر چھت لگا دی ہے تو نماز میں کوئی فرق نہیں آنے والا ہے، وہ عیدگاہ ہے تو عیدگاہ ہی رہے گی. صرف چھت لگانے سے مسجد نہیں ہو گئی، اور مسجد کر بھی دیا کسی طریقے سے تو عید کی نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اور اگر آدھے عیدگاہ میں چھت ہے اور آدھے میں لوگوں نے شامیانہ لگا دیا ہے دھوپ وغیرہ سے بچنے کے لیے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی کراہت نہیں. نماز ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ عید کی نماز عیدگاہ میں جو ہے کھلے آسمان کے نیچے ہی ہوگی، اگر آسمان چھپ جائے تو عید کی نماز ہی نہیں ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے. وہ عید کی نماز جب مسجدوں میں ہو رہی ہے اور وہاں عیدگاہ ہے، چھت اگر بنا دی ہے تو چھت کے نیچے بھی ہوگی، اور جہاں چھت نہیں ہے صرف شامیانہ ہے تب بھی ہو جائے گی، شامیانہ نہیں ہے تب بھی ہو جائے گی. انہی کے حضور ایک دو اور سوالات ہیں. کیا قبرستان کی زمین کے کچھ حصے میں دکان نکال کے اس کو کرائے پر دے سکتے ہیں، اور اس کا کرایہ کیا جائز ہوگا یا نہیں؟ بھئی قبرستان عام طور پر وقف ہے. اب وہاں وہ جو زمین وقف ہوتی ہے وہ تدفین مسلمین کے لیے، مسلمان مرد و عورت کو وہاں پر دفن کیا جائے میت کو، اس کے لیے وہ ہے. تو اب اگر وقف کے خلاف کوئی عمل کیا جائے تو جائز نہیں ہوگا. صرف اگر تدفین کے لیے وقف کیا ہے تو وہاں پر اس کی احاطہ بندی تو کر سکتے ہیں حفاظت کے لیے قبروں کی، اور تدفین کی جائے. اب آج کل ہر جگہ جو ہے وہ ذریعے آمدنی کے لیے جو راستے نکالتے ہیں. اب ذریعے آمدنی کے لیے اگر واقعی اس لیے وقف کیا ہے کہ یہاں جو جگہ جہاں پر تدفین نہیں ہوتی ہے اور وہاں دکان بنا کر وہ دکان بھی جو ہے قبرستان ہی پر وقف ہوگی اور اس کی آمدنی قبرستان ہی پہ خرچ ہوگی، اگر ایسا وقف نامے میں اس طرح کا کلام ہے، اس طرح کے جملے ہیں، تب تو کوئی بات نہیں ہے. ورنہ قبرستان کی پوری زمین کی حفاظت کی جائے، کیونکہ وہاں اگر دکانیں بنائیں، اگر قبر ہے تب تو معذرہ تو حرام ہے. مسلمان کی قبر کے اوپر کوئی بھی ایسی تعمیر کے جس سے قبرستان کو ہی فائدہ ہو وہ بھی جائز نہیں. قبر پر کوئی تعمیر جائز نہیں ہے. تو جہاں وہ دکان بنانا چاہتے ہیں، اگر وہ جگہ پہلے تدفین موتیٰ کے لیے تھی، وہاں پر قبریں ہیں، اور اب لوگوں کی رائے ہوئی کہ یہاں دکان بنا، تب تو یہ حرام ہے. اور اگر وہ خالی ہے جگہ، وہاں پر تدفین نہیں ہوتی ہے، نہ پہلے کبھی ہوئی نہ ابھی ضرورت محسوس ہوتی ہے. حالانکہ آج کل جو ہے قبرستان کی لوگ توسیع کرتے ہیں یا نیا قبرستان بھی بنواتے ہیں، کیونکہ وہ فلاں جو ہے بھر گیا، فلاں میں تنگی ہے، تو دکانیں بنانے کی وجہ سے تو قبرستان کی زمین جو ہے وہ محدود ہو جائے گی، کم ہو جائے گی. اس لیے ایسی کوئی کوشش نہ کریں، بلکہ اس قبرستان کی تدفین مسلمین کے لیے باقی رکھیں. ہاں اس کی احاطہ بندی کر دیں تاکہ زمین محفوظ ہو جائے، ورنہ وہ ادھر سے کاٹ کے ادھر سے کاٹ کے ادھر کسی گھر ہے، کچھ دن کے بعد جو ہے اس کا گھر آگے بڑھاتا ہے. وہ نہیں سوچتا یہ ہے کہ ہم کو بھی جو ہے قبرستان میں جانا ہے، پھر کیا حال ہوگا.
بس دنیا میں جب تک جینا اس وقت خود کشادہ کر دو، پھر تو جانا ہی ہے قبر میں۔ اپنی قبر کی کشادگی کا علاج کریں، ایسا کام کریں کہ ہماری قبر بھی منور ہو اور ہماری قبر بھی کشادہ ہو۔ کیا قبرستان ہی کی زمین پہ وہاں کے خادم کے لیے حجرے وغیرہ بنا کر دے سکتے ہیں ان کو رہنے کے لیے؟ بھائی اگر ابتداءً ایسی جگہ چھوڑ دی گئی ہے کہ یہاں پر قبر کھودنے والے جو افراد ہیں یا جو آلات تدفین اور اس طرح کی جو ضرورت کے سامان ہیں قبرستان میں وہ رکھے جائیں، اس کے لیے اگر ایسی جگہ پہ حجرہ وغیرہ بنا دیا گیا ہے جہاں پر قبریں نہیں ہیں تو وہاں حکم جو ہے چونکہ وہ قبرستان ہی سے متعلق وہ تعمیرات ہیں اور قبر پر نہیں ہے تو اس کی اجازت ہو سکتی ہے۔ کیا قبرستان میں لگائے ہوئے پیڑوں کو کاٹ کے بیچ سکتے ہیں، اور اگر بیچ سکتے ہیں تو کن صورتوں میں بیچ سکتے ہیں؟ اگر پیڑ سوکھ گیا ہو اور دفنانے کے لیے جگہ کم پڑتی ہو تو کیا حکم ہوگا؟ بھائی دیکھیے قبرستان میں اگر ہریالی ہے تو اس ہریالی کو وہاں سے ختم کرنے کو منع فرمایا علماء نے، کیونکہ یہ جب تک کہ درخت پودے گھاس یہ ہرے رہتے ہیں تو یہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور اللہ کی تسبیح ہوتی ہے تو صاحب قبر کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ اگر عذاب اسے نہیں ہو رہا ہے تو اس کو انس حاصل ہوتا ہے، تو اس کو تو منع فرمایا۔ اب یہاں یہ پوچھا ہے کہ درخت سوکھ جائے، تو اگر سوکھ گیا ہے اب اسے اگر کاٹا گیا تو اب اگر وہ خود سے اگا ہے یا کسی نے قبرستان ہی کے لیے لگایا ہے تب تو اس کو بیچ کر قبرستان میں خرچ کریں، اور اگر کسی نے اپنے لیے لگایا ہے قبرستان میں درخت تو پھر اس کے حوالے کر دیا جائے جس نے لگایا تھا۔ کچھ نشست پہلے آپ نے بینک میں نوکری کے سوال میں جواب ارشاد فرمائے تھے کہ بینک میں سود کا لینا دینا ہوتا ہے، اس لیے کچھ درجوں کو چھوڑ کر وہاں نوکری کرنا ناجائز ہے، لیکن مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ میں نے سنا ہوں کہ کافر سے ملنے والا منافع سود نہیں بلکہ ایک بینیفٹ کے طور پہ مسلمان لے سکتا ہے، تو ہندوستان میں جہاں پر گورنمنٹ اور پرائیویٹ سارے بینک کفار کے ہاتھوں میں ہے تو اس میں نوکری کرنا جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے نوکری کی بات آئی تھی اور تو اس سلسلے میں مسئلہ جو ہے جو یہ کہا کہ وہ منافع ہے بینک سے جو زائد رقم ملتی ہے اس کا کسے انکار ہے؟ اگر کافروں کا بینک ہے یا گورنمنٹ کا بینک ہے جو جیسے نیشنلائز بینک، اس سے جو زائد رقم ملتی ہے مسلمان کو تو اس کا لینا جائز ہے کہ وہ منافع ہے، اسے نہ سود جان کے لے اور نہ سود جان کے استعمال کرے۔ دیکھیے میں نے یہ کہا تھا کہ بینک میں جمع کر کے صرف منافع ہی تو نہیں لیتے بلکہ بینک سے قرض بھی تو لیتے ہیں نا، قرض لیتے ہیں اور وہ اسی سے بینک جو ہے چل رہا ہوتا ہے۔ اب آپ نے اگر قرض لیا تو اس پر جو آپ زائد رقم دیں گے وہ منافع نہیں ہے، وہ حلال نہیں ہے۔ وہ اب اگر شرعاً وہ سود ہے تب تو اس کا حساب کتاب سب حرام، اور سود نہ بھی ہو شرعی طور پر تب بھی کافر کو فائدہ پہنچانا یہ جائز نہیں، اس لیے علماء نے منع فرمایا کہ آپ نے لیا 1 لاکھ قرض اور آپ دے رہے ہیں اسے 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ، زیادہ مدت گزر گئی تو کبھی کبھی ڈبل ٹرپل بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو قرض لیا ہے لے کر کے اس پر جو زائد رقم آپ دے رہے ہیں بینک والوں کو، اس کے حساب کتاب سے متعلق میں نے کہا تھا کہ اس میں سود کا لین دین ہوتا ہے اور سود کا حساب کتاب کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اگر ایسا کام ہے
کہ اس میں آپ کو سود کا حساب کتاب رکھنا یا اس کی گواہی دینا یا اس سے متعلق اور کوئی تو اس سے بچے. صرف پیسہ گننا کس کا کتنا آیا، کون کتنا لے گیا، یا سائن وغیرہ ملانا، یہ سب چیک بک وغیرہ، تو اس میں قباحت نہیں ہونی چاہیے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام تقی بنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، غوث و خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ پنج گنجے ولایت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، جانشین رضا شاہ اختر رضا، فخر اہل سنن شاہ اختر رضا، ہے میری زندگی شاہ اختر رضا، ان کا سایہ سروں پر رہے دائما، ان کا سایہ سروں پر رہے دائما، ان کا سایہ پر رہے دائما، ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام، ان کی پاکیزہ سیرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد ما اختلف الملوان وتعاقب الأسران وكر الجديدان واستقل الفرقدان، وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام، وبارك وسلم عليه كثيرا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وذرياته وآل بيته أجمعين. الفاتحة.
شاخ اعلی حضرت روئے پر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد